بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سیشن کی بات کریں تو ایک اچھا سیشن تھا، اور سیشن کے بارے میں، انڈیکس کے بارے میں، مارکیٹ کے بارے میں آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ مارکیٹ کے پاس کوئی نیگیٹو چیز نہیں ہے۔ نوٹیفیکیشن دیکھ لیں فیلڈ مارشل صاحب کو لے کے، اس کے بعد باقی چیزیں جو تھیں فیض حمید صاحب کو لے کے، اور باقی گورنمنٹ کو لے کے جو چیزیں تھیں، جو بل منظور کرانے تھے، جو ترمیم ہونی تھی، وہ سب پازیٹیو نظر آ رہا تھا۔ اور اس کے بعد جو آپ کے سٹاک تھے، بہت سارے سٹاک اوور سولڈ ہیں، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ان کی آر ایس آئی ہے وہ 40 پہ 45 پہ موو کر رہی ہے۔ تو اس بیس پہ بھی دیکھ کے آپ کو بولا تھا کہ ہمارا انڈیکس جو ہے وہ ایک نئی ریلی کی طرف جا سکتا ہے، اور 1,75 1,80,000 اس کے لیے کرنا مشکل نہیں ہے۔ اس کے بعد پیچھے ہم فیپیلیپی بھی دیکھتے رہے ہیں، فیپیلیپی بھی ٹھیک ہی ہوتا رہا ہے۔ تو آج کی سیشن کی اگر بات کریں تو انڈیکس کی جو اوپننگ تھی وہ بھی پازیٹیو تھی 685 پوائنٹ کے ساتھ۔ اس کے بعد انڈیکس نے آپ کو آل ٹائم ہائی دکھایا 1,71,000، اور ایک کا جدھر انڈیکس نے 1137 پوائنٹ ایڈ کیے تھے۔ اس کے بعد انڈیکس کا آج کا لو لیول دیکھیں تو وہ بھی 428 پوائنٹ کے اضافے کے ساتھ 1,70,292 پہ رہا۔ انڈیکس کی کلوزنگ بھی ٹھیک ہے 876 پوائنٹ کے اضافے کے ساتھ 1,70,741 پہ۔ اور والیوم اگر دیکھیں تو والیوم بھی ٹھیک ہے، 410 ملین کے والیوم آج ٹریڈ ہوئے۔ اس کے بعد آج کے سیشن کی بات کریں تو سارا دن ہمارا انڈیکس رینج باؤنڈ تھا، 100 150 پوائنٹ کے درمیان میں انڈیکس ہمارا موو کر رہا تھا، اور انڈیکس کو جو خبر کا انتظار تھا، جو مانیٹری پالیسی کی آج اناؤنسمنٹ آنی تھی، تو مانیٹری پالیسی کو اگر دیکھیں تو جیسے انفلیشن کی خبریں چل رہی تھیں، نمبر اوپر جا رہے تھے انفلیشن کے، اس چیزوں کو دیکھ کے لگ رہا تھا کہ کچھ انٹرسٹ ریٹ میں اضافہ کیا جائے گا، لیکن غیر یقینی طور پہ، غیر ارادی طور پہ، یا کہہ لیں کہ جس کی کسی کو امید نہیں تھی، 50 بیسک پوائنٹ کی کمی کر دی گئی شرح سود میں۔ تو 11% پہ تھی ہماری شرح سود یا انٹرسٹ ریٹ کہہ لیں، اب وہ 10.5 پہ کر دیا گیا ہے۔ اچھا، اس کو دیکھیں، اس کا امپیکٹ، بھائیوں کے کوشچن آتے ہیں کہ اس کا امپیکٹ کیا آئے گا۔ اوورال اگر دیکھا جائے پوری مارکیٹ پہ، پورے انڈیکس پہ دیکھا جائے تو اس کا امپیکٹ پازیٹیو آئے گا۔ اس کے بعد سٹاک کو لے کے دیکھیں تو ان پہ الگ الگ اس کا ایفیکٹ آئے گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ کچھ جو کمپنیاں ہیں انہوں نے بینکوں سے قرضے لیے ہوئے ہیں، اور ہر کوارٹر پہ یا ہر منتھ پہ ان کو جو قرضے ادا کرنے ہوتے ہیں بینک کو، اس میں دیکھیں کمی آئے گی تو ان کو ریلیف ملے گا۔ یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں جو زیادہ قرضے والی کمپنیاں ہیں، جنہوں نے زیادہ قرضہ لیا ہوا ہے، انہیں ریلیف ملے گا۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ کچھ ایسے ہوتے ہیں آپ کے سٹاک، یا کچھ کمپنیاں ایسی ہوتی ہیں جن کے پاس پیسہ زیادہ ہوتا ہے، کیش فلو ان کا زیادہ ہوتا ہے، اور انہوں نے آگے سے بھی قرضے دیے ہوتے ہیں کسی کو بھی، اور اس پہ وہ انٹرسٹ وصول کرتے ہیں۔ تو اگر ایسی کمپنیاں جنہوں نے کسی کو قرضے دیے ہوئے ہیں اور اس پہ انٹرسٹ وصول کرتے ہیں اور چلتے ہیں وہ، اگر دیکھا جائے تو انٹرسٹ ریٹ کے ساتھ، تو اس میں ان کو آپ دیکھیں تو نقصان ہوگا۔ پہلے وہ 11% پہ وصولیاں کرتے تھے، اب وہ 10.5% پہ کریں گے۔ تو ان سب چیزوں کو دیکھنے کے لیے کہ کس سٹاک پہ اس کا کیسا امپیکٹ آئے گا، وہ الگ الگ سے اس کو دیکھنا ہوگا۔ اگر گاڑیوں کو دیکھیں تو گاڑیوں کے لیے اچھی خبر ہے، کیونکہ اگر جو لوگ فائنینسنگ کرتے ہیں، گاڑی لیتے ہیں بینک سے، پہلے ان کو 11% پہ اگر دینا پڑتا تھا سود بینک کو، اب وہ 10.5% دیں گے، تو گاڑیوں پہ اچھا امپیکٹ پڑے گا اس کا۔ اس کے بعد اگر دیکھیں تو کنسٹرکشن سیکٹر کو دیکھ کے، تعمیراتی شعبے کو دیکھ کے دیکھیں اس طرف، تو اس میں بھی اس کا پازیٹیو امپیکٹ آپ کو دیکھنے کو ملے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ بینکنگ سیکٹر کو دیکھیں تو بینکنگ سیکٹر پہ اس پہ تھوڑا سا نیگیٹو افیکٹ آنا چاہیے، کیونکہ بینکنگ سارا سیکٹر آپ کا سود پہ چلتا ہے، انٹرسٹ پہ چلتا ہے، لوگوں کو انٹرسٹ دیا جاتا ہے، سود دیا جاتا ہے، سوری قرضہ دیا جاتا ہے، اس پہ سود لیا جاتا ہے۔ تو اس پہ بینکوں کو تھوڑا سا اگر کہیں تو پریشر دیکھنے کو مل سکتا ہے، لیکن ایسا مجھے نہیں لگتا کہ بینک اب آپ کے اس انٹرسٹ ریٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آلریڈی انہوں نے، آپ کے لوکل بینکوں نے گورنمنٹ کو قرضے دیے ہوئے ہیں، اس پہ پتہ نہیں اب جو ڈیلز ہیں ان کی، وہ اس انٹرسٹ ریٹ پہ تو نہیں ہے، وہ الگ ان کی ڈیل ہے، کس حساب سے انہوں نے ٹریلینز آف روپیز لیے ہوئے ہیں ایک سرکل ڈیٹ کو حل کرنے کے لیے۔ تو میرے خیال سے بینک اب اس طرف جاتا ہی نہیں، ان کو یہ 50 پوائنٹ اور 100 پوائنٹ کا فرق ہی نہیں پڑنا۔ اب دیکھیں، جب ہمارا یہ انٹرسٹ ریٹ آپ کا 19 20 21 پہ موو کر رہا تھا، اب بینک آپ کے انٹرسٹ ریٹ سے کتنا اثر لیتے ہیں وہ اس چیز سے دیکھ لیں کہ دسمبر 2023 سے لے کے اپریل 24 تک جو انٹرسٹ ریٹ تھا وہ تھا 23 سے 24% پہ موو کر رہا تھا، جو آج ہوا ہے 10.5 پہ، یہ اس ٹائم تھا 23 سے 24% پہ۔ اس ٹائم آپ کے میزان بینک کی پرائس کیا چل رہی تھی؟ 212 روپے، 213 روپے، 214 روپے۔ آج وہ 23% سے کم ہو کے 10.5 پہ آ گیا، اور آپ کے میزان بینک کی آج پرائس کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو اتنا امپیکٹ لیتے ہیں آپ کے بینک اس چیز کا۔
اس کے بعد آج کے ٹاپ ایکٹیو سٹاک دیکھیں تو سب سے زیادہ والیوم پی آئی بی ٹی ایل میں جنریٹ ہوئے تقریباً 123 ملین کے. اس کے بعد ہم ٹی وی، ایف سی ایل، ایف این ای ایل، سی ایس آئی ایل، بی این ایل، بینک آف پنجاب، ہاسکول، ایس ایس جی سی اور ایم ایل سی ایف. پی آئی بی ٹی ایل کے پاس آج گڈ نیوز تھی، میٹیریل انفارمیشن صبح ہی اس کا آ گیا تھا، اور یہ خبر کوئی نئی نہیں ہے، پرانی خبر ہے کہ ریکوٹیک کے ساتھ اس کا جو کانٹریکٹ ہے اور اس کو لے کے جو ایکسپورٹ کرنے کے حوالے سے چیزیں ہیں کہ وہ سارا مٹیریل جو ہے وہ پی آئی بی ٹی ایل کے تھرو ہوگا. تو یہ مٹیریل انفارمیشن بھی اسی کے ریلیٹڈ تھی اور اسی وجہ سے آج پی آئی بی ٹی ایل کو کیپ بھی لگا. یہ صبح مٹیریل انفارمیشن آئی تھی پی آئی بی ٹی ایل کی، جس میں انہوں نے اس حوالے سے بات کی تھی کہ جو ان کا ایگریمنٹ ہوا ہے پورٹ قاسم اتھارٹیز کے ساتھ. اس کے بعد بلو ایکس کی بات کریں تو نئے کافی آئی پی او لانچ ہونے جا رہے ہیں، جس میں پاک تکافل والے بھی تھے. اس کے بعد بلو ایکس کی خبریں چل رہی ہیں. تو دیکھیں بلو ایکس کو نیا آئی پی او لانچ ہونے نہیں جا رہا، یہ آلریڈی پی ایس ایکس میں موجود ہے، لیکن صرف یہ تھا کہ یہ ریگولر بورڈ پہ نہیں تھا بلکہ جم بورڈ پہ تھا. اب اس کو وہاں سے ہٹا کے دوبارہ لے کے آیا جا رہا ہے جی ریگولر بورڈ پہ، تاکہ عام ٹریڈر بھی اس میں ٹریڈ کر سکے. اور دوسرے نمبر پہ انہیں کوئی فنڈ ریزنگ کی ضرورت بھی نہیں تھی. تو عمر صاحب ہیں کوئی کے ٹریڈ والے، وہ بات کر رہے تھے اس پہ کہ پروفٹ کی اگر بات کریں بلو ایکس کی، تو جب یہ کمپنی نئی نئی آئی تھی تب سے لے کے اگر آج تک اس کے پروفٹ میں گروتھ دیکھیں تو وہ تقریباً 6 گنا کی بنتی ہے. تو 6 گنا کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان کا پہلے پروفٹ تھا، پہلے جب انہوں نے لانچ کیا تھا کمپنی کو لے کے آئے تھے پی ایس ایکس پہ، اگر ان کا اس ٹائم کا پروفٹ 2 روپے تھا تو آج ان کا پروفٹ 12 روپے ہے. تو ان کو کہہ رہے تھے کہ ان کے پاس کیش فلو کی یا باقی چیزوں کی یا فائنڈ ریزنگ کی ان کو ضرورت نہیں ہے، بلکہ صرف یہ بورڈ چینج کر رہے ہیں تاکہ عام ٹریڈر بھی اس میں ٹریڈ کر سکے. تو بقول ان کے اگر ان کی باتیں سنی جائیں تو کافی پوٹینشیل نظر آتا ہے بلو ایکس میں. اس کے بعد فیکٹو سیمنٹ کو اگر دیکھیں تو ٹیکنیکلی اس کا چارٹ دیکھیں تو بڑا ایک زبردست سا چارٹ تھا، جس سے لگ رہا تھا کہ اس نے موو دینی ہے. میری نظروں سے وہ چارٹ کل تک نہیں گزرا تھا. آج جب میں نے اس کی موو دیکھی تو پھر جا کے میں نے چارٹ اس کا ٹیکنیکل دیکھا تو مجھے افسوس ہوا کہ میں نے اس کا چارٹ کل پرسوں کیوں نہیں دیکھا. تو میرے خیال سے میری نظر لگی پھر ویکٹو سیمنٹ کو، کیپ کیا فیکٹو سیمنٹ نے. لیکن لاسٹ ٹائم میں جا کے تقریباً 3:20 کے آس پاس جا کے میٹیریل انفارمیشن اس کی آئی جو کہ اچھی نہیں تھی، جس پہ انہوں نے بتایا فیکٹو سیمنٹ والوں نے کہ اس کا جو پلانٹ ہے سنگجانی کے قریب اس کو شٹ ڈاؤن کیا جا رہا ہے. اس میں وجوہات انہوں نے بتائی ہیں جی، کچھ ان کے ایڈمنسٹریٹو پرابلم ہے، میٹر ہیں کوئی، جس کو کوئی لوکل اتھارٹیز کے ساتھ حل کیا جا رہا ہے. اب اگر ان کی ایڈمنسٹریٹو اندر کے کام ہوتے پھر تو انہوں نے خود ہی انتظامیہ نہیں اندر ہی حل کر لینے تھے، جو ڈائریکٹر شائریکٹر تھے یا باقی کوئی چیزیں تھیں. لیکن لوکل اتھارٹیز کے ساتھ اس کا مطلب ہے کہ لوکل اتھارٹیز باہر میں یا پولیس کے ساتھ ہے یا کسی اور ادارے کے ساتھ یا کوئی بھی اس میں میٹر ہو سکتا ہے. تو اب دیکھنا ہوگا کہ کیا چیزیں اس میں بنی. بالکل کوئی کلیئر کٹ تو انہوں نے بتایا نہیں، لیکن اگر اس میں کوئی فنڈامنٹلی کوئی چیزیں نہیں ہوتی یا ویسے ہی یہ چھوٹا موٹا کام ہے جو کہ پاکستان میں لگے رہتے ہیں، ماڑی موٹی تھا ٹھو لگی رہتی ہے، لگی بھی رہنی چاہیے، بالکل شرافت میں رکھا بھی کچھ نہیں. تو اگر کچھ فنڈامنٹلی ایسی چیزیں نہیں ہوتی تو میرے خیال سے اچھی جگہ. چارٹ اس کا بڑا زبردست ہے، اور جیسے کراس اوور جنریٹ ہو رہا تھا میگڈی کو اگر دیکھیں تو بڑا ایک زبردست موو اس نے دینی تھی جو کہ دی بھی، اور میری نظر اس کو لگ گئی. آج کوئی بھائی ویڈیو پہ یوٹیوب پہ بیٹھ کے بول رہے تھے کہ مینٹیننس کے لیے اس کو شٹ ڈاؤن کیا گیا ہے، تو مینٹیننس کے لیے نہیں کیا گیا، کوئی نہ کوئی کٹی کٹا کھلا ہے اس میں. مارکیٹ سمری پہ بات کریں تو 239 کمپنیاں آج ایڈوانس رہیں، 202 ڈکلائنر رہیں اور 119 ان چینج رہیں. نمبر آف ٹریڈ کی بات کریں تو 4,39,000. ویلیو کی بات کریں تو 47 ارب اور 71 کروڑ. والیوم اگر دیکھیں تو 905 ملین کے ٹریڈ ہوئے. آج کے ٹاپ 1 کنٹریبیوٹر سیکٹر اگر دیکھیں تو آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیاں، ٹیکنالوجی سیکٹر، سیمنٹ سیکٹر، کمرشل بینکس، لیدر، ٹیکسٹائل، ٹرانسپورٹ سب سے آگے رہے پوائنٹ گینر میں. نیگیٹو سائڈ پہ دیکھیں تو فرٹیلائزر نے 71 پوائنٹ، پاور جنریشن 55، آٹو موبائل 32 اور انویسٹمنٹ بینکس نے 16 پوائنٹ لوز کیے. ٹاپ 1 کنٹریبیوٹر کمپنیاں اگر دیکھیں تو پی پی ایل نے سب سے زیادہ آج پوائنٹ ایڈ کیے، کیونکہ آج سرکل ڈیٹ والی نیوز تھی جو کہ پچھلے 2 دن میں خبریں چل رہی تھیں، جو گیس سیکٹر کا گردشی قرضہ ہے اس کو ختم کرنے کی، اور آئل اینڈ گیس سیکٹر کے پاس جو گردشی قرضہ ہے اس کو ختم کرنے کی. تو اس وجہ سے پی پی ایل نے آج اچھی موو دی. اس کے بعد سسٹم، ایم ایل سی ایف، ایم بی پی، یو بی ایل، او جی ڈی، سی ایس آر، وی آئی، این ایم ایل، پی ایس او، ایس ایس جی سی کو بھی موو دینی چاہیے تھی اس نیوز پہ. اس کے بعد پی ایس او کا جو مارجن ہے وہ بھی زیادہ ہوا ہے، لیکن وہ ایسا بہت زیادہ نہیں کیا انہوں نے. آج کے سیشن کا فی پی لیپی دیکھیں تو فی پی لیپی بھی ٹھیک ہے. بینکس نے آج سیلنگ کی 1.14 ملین کی، بروکر نے بائنگ کی 1.19 ملین کی، کمپنیز نے سیلنگ کی 1.66 ملین کی، فارن کارپوریٹس نے سیل کیا تقریباً 0.5 ملین کا. فارن انڈیویجولز کی تھوڑی سی سیلنگ ہے. اس کے بعد انڈیویجولز نے آج بائی کیا لیکن بہت تھوڑا سا 0.87 ملین کا.
انشورنس کمپنیوں کی سیلنگ ہے 1.73 ملین کی، میوچل فنڈ کی آج بائنگ ہے 3.26 ملین کی، ایم بی ایف سی کی بائنگ تھوڑی سی، ادر آرگنائزیشن نے 1 ملین کا سیل کیا اور اوورسیز پاکستانی نے تقریباً 0.25 ملین کا بائی کیا۔ میوچل فنڈ کو دیکھیں تو میوچل فنڈ نے سب سے زیادہ بائی کیا آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیز کو 4.23 ملین کا، تقریباً 4.25 ملین کا انہوں نے آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کو آج بائی کیا۔ اس کے بعد ان کی بائنگ ہے تقریباً 1.25 ملین کی کمرشل بینکس میں، اور اس کے بعد ان کی بائنگ ہے 0.30 ملین کی ٹیکنالوجی سیکٹر میں، 0.17 کا بائی کیا ٹیکسٹائل کو، اور 0.01 کا بائی کیا فوڈ اینڈ پرسنل کیئر کو، اور سیل کیا ہے میوچل فنڈ نے پاور جنریشن کو تقریباً 2 ملین کا۔ تو آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیز میں باقی صاحب نے پروفٹ بک کیا، جس میں انڈیویجول بھی تھے، اور بائی کیا ہے 0.5 ملین کا بروکر نے، اور جیسا کہ ہم نے پہلے دیکھا میوچل فنڈ نے۔ تو کوئی چیز اچھی نظر آ رہی ہے دونوں کو اس میں، اور لگ ایسا رہا ہے کہ میوچل فنڈ آج جو ہے وہ پی پی ایل میں زیادہ گئے۔ پہلے بھی اگر دیکھیں تو پی پی ایل او جی ڈی سی ماری میں میوچل فنڈ کافی حد تک موجود ہیں پہلے بھی۔ اور ریکوڈیک کی اگر دیکھیں، ریکوڈیک کی بات کریں تو اس کا صرف جو بینیفیشری ہے وہ پی آئی بی ٹی ایل نہیں ہوگا، اس میں او جی ڈی سی بھی ہے، پی پی ایل بھی ہے، ساتھ میں ماری بھی ہے، ہپکو بھی اس میں ہوگا کہیں نہ کہیں پہ۔ تو دیکھیں صرف پی آئی بی ٹی ایل کے صرف ایک ایگریمنٹ ہونے سے لوگوں نے اس کو کیپ کر دیا، اور باقی جن کا ریکوڈیک میں ایک سٹیک ہے، جن کا مائننگ میں ہاتھ ہے، یا جو پروفٹ کے لینے دینے میں جن کے حصے دار ہوں گے جو لوگ، ان کی طرف لوگوں کا رجحان ہی نہیں ہے۔ انڈیکس کے سپورٹ اینڈ ریزسٹنس لیول کی بات کریں تو انڈیکس کے پاس جو نیچے سپورٹ ہے وہ 1,70,200، 1,69,480، اور باقی پھر آپ کی جانی پہچانی 1,68,800 کی۔ ریزسٹنس کی بات کریں تو ریزسٹنس تقریباً 1,71,400 کر لیں، اس کے بعد 1,72,000، 1,73,000۔ اور اگر کوئی بیڈ نیوز نہیں آتی اور باقی چیزیں سب ٹھیک رہتی ہیں تو انشاءاللہ ایک نئی ریلی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن اس ریلی میں اگر آپ کو ریلی ملتی ہے تو جیسے ریلی پچھلی آپ کو ملی تھی ویسے اپنے پروفٹ کو ضائع نہ کیجیے گا، اور جن چیزوں میں آپ 2-3 ماہ سے سٹک ہیں ان کو بہت جلدی بیچنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ سیمیٹری ہے، سیمیٹری اب اپنی ریزسٹنس پہ آ کے تھوڑی سی ریزسٹنس لے گا، جو کہ بن رہی ہے تقریباً 14 روپے اور 57 پیسے پہ۔ اگر 14 روپے 57 پیسے کو یہ سسٹین کر کے بریک کر کے سسٹین کرتا ہے تو پھر آپ کو جو بھائی ہمارے پھنسے ہوئے ہیں 15.5 پہ، 16 پہ، اور کچھ بھائی تو 21 روپے پہ پھنسے ہوئے ہیں، پھر ان کے ریٹ آئیں گے انشاءاللہ۔ لیکن ابھی نیچے سے اگر دیکھیں اس کو بریک کرتا ہے اگر 14 روپے 57 پیسے کو، تو تب نیچے سے اس کی آر ایس آئی جو ہے وہ بھی اوور باٹ پہ چلی جائے گی۔ تو پھر اوپر نکلنے کے بعد جب یہ کراس کرے گا 14 روپے 57 پیسے کو، اور اوپر کے لیول آپ کو دکھائے گا جو 15 15.25 کے ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد دوبارہ اس کی چونکہ یہ اوور باٹ ہو جائے گا تو سپورٹ لینے کے لیے ممکن ہے دوبارہ یہیں پہ آئے 14 روپے 57 پہ، 14 روپے 60 پیسے پہ، اور اس کے بعد جب نیچے آر ایس آئی اس کی کول ڈاؤن ہوگی تو انشاءاللہ پھر نیکسٹ لیول آپ کو دکھا سکتا ہے۔ تو ایسے ہی جن جن بھائیوں کے پاس جو سٹاک نیچے پھنسے ہوئے پڑے ہیں، جیسے آپ مجھے آ کے پوچھتے ہیں ڈے ٹائم میں، ویسے بھی پریمیم والے بھائی جو پوچھتے ہیں ویسے ہی پوچھ لیا کریں، تاکہ آپ کو ایک ٹریلنگ سٹاپ بتایا جائے، آپ اس ٹریلنگ سٹاپ کے ساتھ آگے لے کے چل سکیں اپنے سٹاک کو۔ تو جو بھی بھائی سوئنگ سگنل پہ کام کرنا چاہتے ہیں یا ڈے ٹریڈ پہ کام کرنا چاہتے ہیں وہ ہمارا پریمیم گروپ جوائن کر سکتے ہیں۔ پریمیم گروپ کو جوائن کرنے کے لیے آپ نیچے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ فری گروپ کو جوائن کرنے کے لیے لنک نیچے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔